اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اور انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدردانی کا حق تھا، جبکہ انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جس کو تم پارہ پارہ کر کے ظاہر کرتے ہو اور جس میں سے بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ تعلیم دی گئی تھی جو تم اور تمہارے باپ زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہہ دو اللہ نے اتاری تھی، پھر انہیں ان کی کٹ حجتیوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو مبارک ہے اور جو اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے سے موجود ہے، اور اس لیے اتاری ہے تاکہ تم ڈراؤ القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا کہے مجھ پر وحی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جس نے کہا میں اتار دوں گا جس طرح اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جبکہ ظالم موت کے سکرات میں مبتلا ہوں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں، نکالو اپنی جانوں کو، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ رسوا کن عذاب اس ناحق تہمت کے سبب جو تم اللہ پر تھوپتے تھے، اور بسبب اس کے کہ تم ہماری آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے، اور البتہ تم تو ہمارے دربار میں تنہا حاضر ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اسے تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ شفاعت کرنے والے جن پر تمہیں بڑا زام تھا کہ وہ تمہارے کاموں میں تمہارے شرکاء ہیں، یعنی جن کو تم نے اپنی کارسازی اور کام براری کے لیے اللہ کا شریک یا اس کی صفات کا حامل بنا رکھا تھا۔ تمہارے تعلقات اور رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب کچھ گم ہو گیا جو تم نے گڑھ رکھا تھا۔ یہ سورہ الانعام کا 11واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس رکوع میں غور و فکر کریں، اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اس کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو کائنات اور انسان کا خالق، مالک اور حاکم مانتے ہیں، اس کو رب، رازق اور مخلوقات کی فطری اور طبعی ضروریات اور مانگوں کو پورا کرنے والا مانتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ نے انسان کی مادی، حیوانی اور جسمانی ضرورتیں پوری کی ہیں مگر اس کی انسانی ضرورت، اخلاقی اور روحانی ضرورت پوری نہیں کی ہے، یعنی اس کی رہنمائی کا انتظام نہیں کیا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اسے معرفت خدا قطعاً حاصل نہیں ہوئی۔ اگر وہ یہ کہتا اور سمجھتا ہے کہ اللہ انسانوں کی اختیاری اور شعوری زندگی کی رہنمائی کے لیے کوئی انتظام کر ہی نہیں سکتا، وحی، ہدایت، نبوت اور رسالت کا نظم اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی ناقدری اور حق شناسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے انسان کی ساری ضروریات تو پوری کی ہیں مگر اس کی رہنمائی کا انتظام نہیں کیا ہے،
وہ اس کی حکمت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ جو ہستی انسان کو عقل و شعور اور ادراک سے نوازے، ارادہ، اختیار اور احساس خیر و شر عطا کرے، تصرف کی آزادی سے ہمکنار کرے اور رہنمائی کا نظام نہ کرے، وہ حکمت و دانائی کے مالک نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا اور کہتا ہے کہ وہ یوم الحساب میں حساب لے گا، کیونکہ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، شعور دیا ہے، مہلت عمر دی ہے اور انسان کی زندگی کے رول کا ریکارڈ بھی محفوظ ہو رہا ہے، مگر اس نے رہنمائی نہیں کی ہے، تو دراصل وہ اللہ کے عدل و انصاف کا انکار کرتا ہے۔ غرض کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بشر پر کوئی ہدایت نازل نہیں کی ہے، وہ اللہ کی ناقدری کرتا اور اس کی معرفت سے محرومی کا اعتراف کرتا ہے۔ یہودی اگرچہ وحی و رسالت، آسمانی ہدایت اور نبوت کے قائل تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار اور مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ نفس نبوت کا انکار کر بیٹھتے تھے، اور اگرچہ سامنے آ کر ایسی باتیں نہیں کرتے تھے یا جرأت کافرانہ کا ثبوت کم ہی دیتے تھے، مگر کفار مکہ کی مخالفت اور دشمنی کو فکری غذا یہی لوگ فراہم کرتے تھے اور ایسی باتیں انہی کے ذریعے پھیلاتے تھے۔ اس لیے اصولی جواب دینے کے بعد الزامی جواب دیا گیا کہ اگر اللہ نے کسی بشر پر کوئی ہدایت نہیں اتاری ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے اتاری تھی؟ یہی تورات جس کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، جس کے الفاظ اور عبارتوں کو تم نے بدل ڈالا ہے، جس کے معنی اور مفہوم میں تم نے تبدیلی کر ڈالی ہے، جس کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، جس کے ایک بڑے حصے کو تم چھپاتے رہے۔ یہی تورات اللہ کی کتاب تھی، یہی اللہ نے اتاری تھی۔ اسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یہ لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی۔ اگر تم جواب نہیں دیتے ہو اور اعتراف حق کے لیے محض تعصب اور عناد کی وجہ سے گونگے ہو گئے ہو تو سنو، قرآن کہتا ہے کہ اسے اللہ نے اتارا تھا، اس کے ذریعے تمہیں ان تمام حقائق کی تعلیم ملی تھی جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تینوں باتیں کہ بشر پر کسی ہدایت کے نازل ہونے کا انکار دراصل اللہ کی قدرت و حکمت، عدل و انصاف اور ربوبیت کا انکار ہے اور اس کی ناقدری ہے۔ اگر کسی بشر پر کوئی ہدایت اللہ نے نہیں اتاری ہے تو یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی کس نے اتاری تھی؟ اور کہہ دو کہ تورات اللہ نے اتاری تھی۔ یہ باتیں ان تک پہنچا دو اور پھر انہیں اپنے تعصبات میں اور کٹ حجتیوں میں مبتلا رہ کر کھیلنے دو۔ تم نے حق ان تک پہنچا دیا، آگے وہ خود جانیں۔ قرآن مجید جس کا تم انکار کر رہے ہو اور حق و دشمنی میں اندھے ہو کر نفس وحی و ہدایت اور نبوت و رسالت کے انکار پر اتر آئے ہو، یہ بھی ایک کتاب ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اتاری ہے، جو اس قدر مبارک اور بابرکت ہے کہ اس سے ایک دنیا فیضیاب ہوگی اور اس کے ذریعے نظر و فکر بدلے گا، اخلاق و عادات سدھریں گے، معاشرت اور سماج کی اصلاح ہوگی، تہذیب و تمدن کے گیسو سنوریں گے، فنون، ادب اور آرٹ نکھرے گا، انسان ہمہ پہلو اوپر اٹھے گا، قوموں کو عروج اقتدار حاصل ہوگا، سیاست و جہان بانی کے باغ میں بہار آ جائے گی، انفرادیت اور اجتماعیات کے گلستان میں پھول کھلیں گے اور بہاریں آئیں گی، امن و امان قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا، مساوات و برابری کا چلن ہوگا، رنگ و نسل، زبان و وطن، پیشہ اور حرفہ، طبقہ اور علاقے وغیرہ کے تعصبات ختم ہوں گے اور انسانیت پروان چڑھے گی، رفاہیت اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، ہر طرح کا کرپشن دور ہوگا، ہر طرح کا استحصال دم توڑ دے گا، ہر طرح کا ظلم و ستم اپنی موت آپ مر جائے گا، اور یہ سب کچھ ان افکار و نظریات و ہدایات پر کاربند ہونے کا نتیجہ ہوگا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اور اس کے قرآن مبارک اور بابرکت ہے اور اس کی برکتیں دنیا سے لے کر آخرت تک وسیع ہیں۔ قرآنی فکر و نظر کے حامل، قرآنی نظر و نظام پر عامل لوگ جنت سے ہمکنار ہوں گے اور دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور مبارک ہے۔ قرآن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے پہلی تمام آسمانی کتابوں، تمام پیغمبران خدا کی تصدیق و تائید کرتا ہے، یعنی ان کو اللہ کی کتابیں اور اللہ کے پیغمبر تسلیم کرتا ہے اور ان کی پیشن گوئیوں کا مستاق بن کر آیا ہے، ان کی تعلیمات کا مہمن ہے، یعنی ان کی اصل تعلیمات کو صحیح شکل میں جامع انداز میں اور نکھار کر پیش کرتا ہے، جو اس کی وہ خوبی ہے جس سے اس کا کلام الہی ہونا ایک ایک، دو دو اور چار کی طرح ثابت ہوتا ہے، جس کا کلام الہی ہونا ایک ایک، دو اور دو دو، چار کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ نزول قرآن کی غرض بیان کی گئی کہ یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اے نبی آپ پر ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں بسنے والوں کو تنبیہ کریں، انذار کریں اور ڈراوا سنائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جیسا بالغ نظر صحابی ہی اس قدر دورس نگاہ کا مالک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فرمایا مکہ کے آس پاس کی بستیوں سے تمام دنیا کی آبادی مراد ہے۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ آغاز کار کے طور پر مکہ اور اس کے آس پاس کے قریبی بستیاں ہی پیش نظر رہی ہوں گی، لیکن
انتہائی کار بلاغت دعوت کا ہدف ساری دنیا ہی تھی اور ہے۔ قرآنی دعوت کے لیے اگرچہ مختلف تعبیریں ہیں، مثلا سبیل رب کی طرف بلانا، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، شہادت حق کا حق ادا کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، تبلیغ کرنا، دین کو قائم کرنا وغیرہ، مگر انذار اور تبشیر اس کی جامع تعبیر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی تعبیریں ہیں جو قرآن کے مطالعے سے معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن پر ایمان لانے سے دنیا پرستی روکتی ہے، نفس پرستی اور تعصبات روکتے ہیں، شیطانی اغوا، جہالت، جاہلیت، شہوات اور خواہشات، آبا پرستی اور دنیاوی مفاد چھن جانے کا اندیشہ اور نقصان کا خطرہ، عہدہ و منصب، عزت و شہرت، عروج و اقتدار کی طلب وغیرہ انسانی کو قرآن سے ہدایت یاب ہونے میں آڑے آتی ہے۔ دنیا پرستی کے علاوہ آخرت فراموشی اور حساب و کتاب کی طرف سے بے نیازی اور دوبارہ زندگی کا انکار بھی اس کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن اور اس کی خوبیاں وہی لوگ تسلیم کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ یہودی اپنی دینداری اور آخرت پسندی کے ہزار دعووں کے باوجود نرے دنیا پرست ہیں، خوف خدا اور خیال آخرت سے بالکل محروم ہیں، اس لیے قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور وحی و رسالت تک کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور جو ایمان لے آئے ہیں اور آئندہ ایمان لاتے رہیں گے، ان کی دو خصوصیات قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک یہ کہ محدود و نظر نہیں رکھتے، وہ تنگ دل اور تنگ نظر اور تنگ ذہن نہیں ہوتے، وہ دور رس نگاہوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ دنیا کے پار جھانک کر آخرت کی بھی ایک حقیقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام تھے۔ دوسری یہ کہ محض نظری آدمی نہیں ہوتے، وہ صرف باتوں کے دھنی نہیں ہوتے، وہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے کی فکر انہیں لاحق رہتی ہے، بندوں سے اپنے تعلقات صحیح بنیادوں پر قائم کرنے اور رکھنے میں لگ جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ایمان کے سانچے میں ڈھالنے میں جٹ جاتے ہیں، انہیں کاموں کے لیے اور اللہ کی کتاب کا سبق مسلسل دہرانے کے لیے، تاکہ اس کی ہدایت اور احکام و قوانین سے آگاہی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام اقامت صلاۃ میں بھی اپنے بعد کے تمام ادوار کے مسلمانوں سے آگے تھے، نماز کا بڑا اہتمام اور پورا اہتمام کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ان کی نمازیں شعوری و مقصدی اور جاندار ہوتی تھیں، وہ غیر شعوری، غیر مقصدی اور بے جان نمازوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو تہمتیں لگاتے اور الزامات تھوپتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام خود گڑھ لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ اس الزام کے قرآن مختلف جوابات دیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام بنا لیتے تو تم بھی بنا لاؤ، چند آیتیں ہی بنا لاؤ، کیونکہ تم تو زبان و ادب اور فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہو، دنیا کو گونگا کہتے ہو۔ یہ چیلنج دنیا کے تمام مخالفین قرآن کے لیے آج تک باقی ہے اور ہر زبان کے مفکروں، فلسفیوں اور ادیبوں سب پر عائد ہے کہ اس جیسا نظریہ و نظام زندگی، جس طرح کے عقائد، افکار، احکام اور ہدایات پر مشتمل نظام فکر و عمل قرآن پیش کرتا ہے، اور اس طرح کے ادب و زبان میں بنا کر لے آؤ جس طرح کے ادب و زبان اور فصاحت و بلاغت کے انظار میں قرآن پیش کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، معنی، مفہوم اور فکر و نظر اور ہدایات کے بغیر الفاظ تک بندی تو ہو سکتی ہے، ادب نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک دوسرے انداز سے اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی اور اللہ کا پیغمبر نہ ہو مگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی پر وحی نہ آتی ہو اور وہ کہہ دے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا بے داغ کردار اور بالاتفاق قوم کی طرف سے امین و صادق کا لقب پانا کیا تمہاری اس بکواس کی تردید کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دھاندلی کر گزریں تو اللہ کی نگاہ میں بھی وہ بھی ظالم ٹھہریں گے۔ ہاں تو جو شخص یہ کہتا ہے، اور قرآن و محمد کے مخالفین میں بعد مسخرے ایسے تھے بھی کہ ارے جس طرح کا کلام محمد پر اترتا ہے ایسا کلام تو میں بھی اتار کے دکھا سکتا ہوں۔ ان تینوں قسم کے ظالموں کو اگر تم دیکھو، یعنی جو شخص نبی نہ ہو اور کہہ دے کہ میں نبی ہوں، جس شخص پر وحی نہ آتی ہو اور وہ کہہ دے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، جو بکواس کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے وحی آتی ہے ایسے وحی تو میں بھی اتار کر لا سکتا ہوں۔ ان تینوں قسم کے ظالموں کو اگر تم دیکھو تو بڑا بھیانک منظر ہوگا کہ وہ سکرات موت میں غوطے کھا رہے ہیں اور موت کی تکلیف سے دو چار ہیں، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو اور ہمارے سپرد کرو، کیونکہ آج تم کو رسوا کن ذلت کا عذاب دیا جائے گا تمہاری ناحق تہمتوں اور الزامات کی وجہ سے جو تم اللہ پر لگاتے تھے،
اور ہماری آیات پر غور و فکر کرنے اور ان پر ایمان لانے کے بجائے غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انکار کر دیتے تھے۔ قرآن کا پیغام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، اور اس میں ان کے لیے زجر و توبیخ اور ذہنی و قلبی عذاب پوشیدہ ہوگا۔ تم تو تنہا ننگ دھڑنگ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور جو کچھ دھن و دولت، عروج و اقتدار، آل اولاد و جائیدادیں، محل اور قلعے اور اعوان و انصار اور لا و لشکر ہم نے تم کو دیا تھا، وہ سب اپنے پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جو تم نے گڑھ رکھے تھے، اور جن کے بلبوتے پر جرائم پیشہ زندگی گزار رہے تھے، اور جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں، ہمارے کام ان سے بن جائیں گے۔ تمہارے وہ تعلقات، رشتہ دار اور دوستیاں جھوٹے سہارے ٹوٹ گئے اور چھوٹ گئے جن پر تمہیں تکیہ تھا، اور جو کفر و شرک کے من گھڑت خیالات، عقائد، رسوم و رواج اور جھوٹے سہارے پیروں، پیشواؤں، پنڈتوں، پادریوں، پروہتوں اور پوپ جیسے لوگوں کی شکل و صورت میں تم نے قائم کر رکھے تھے، وہ سب گم ہو گئے۔ وہ تھے ہی فردی اور من گھڑت، سفارشی، غائب نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا، رائیگاں نہ جاتے تو اور کیا ہوتا۔ یہ ہے الانعام کا 11واں رکوع جس کی تلاوت کی گئی، ترجمانی مختصر توضیح پیش کی گئی ہے۔ آئیے اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کریں تاکہ ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ جو لوگ خدا کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے نہ اللہ کو پہچانا ہے اور اس کی قدر و منزلت کو پہچانا ہے، اور وہ اللہ کی ناقدری کرنے کے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلوقات کی اور انسان کی تمام ضرورتیں پوری کی ہیں، مادی، حیوانی اور جسمانی ضرورتیں، اسی طرح انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت اور رہنمائی کا انتظام یہ کیا کہ انسانوں ہی کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا اور ان پر اپنا کلام اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ بھی اللہ ہی نے اتاری تھی، اور اپنی صحیح حالت میں لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی۔ یہودیوں نے اسے ایک پوری کتاب کی صورت میں نہیں، الگ الگ پاروں اور صحیفوں کی شکل میں مرتب کیا، اس طرح جس پارے کو چاہتے ظاہر کرتے اور بیشتر حصے کو چھپائے رہتے۔ تورات کے ذریعے یہودیوں کو تمام صحیح دین و شریعت کی تعلیم دی گئی تھی جو وہ اور ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے، مگر افسوس یہودیوں نے تورات کی تعلیم کے بالکل خلاف مشرکین مکہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجت سکھائی کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی تعلیم ہدایت نہیں اتاری ہے۔ قرآن نے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی؟ یہودی خاموش رہے تو قرآن ہی نے جواب دیا کہ تورات اللہ نے نازل کی تھی۔ حق بات پہنچانے کے بعد داعیان اسلام کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دلیل بازیوں اور کٹ حجتیوں اور گپ بازیوں میں مشغول ہوں ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے، البتہ حسب موقع، جبکہ وہ سنجیدہ ہوں، دعوت پہنچانا بھی ضروری ہے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، وہ مبارک ہے، اپنے سے پہلی تعلیم ہدایت کی تصدیق کرنے والا ہے، اور مکہ والوں سے لے کر تمام دنیا والوں کے لیے انذار ہے۔ اس کا پیغام عام ہے۔ اہل کتاب میں جو لوگ خوف خدا اور خیال آخرت رکھتے ہوں گے وہی قرآن کی دعوت و پیغام کو قبول کریں گے۔ صحابہ کرام کی دو خصوصیات یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ خوف خدا اور خیال آخرت رکھتے تھے، اسی لیے وہ ایمان لانے اور ثابت قدم رہنے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں کامیاب رہے۔ دوسرے یہ کہ وہ نماز کے پابند تھے اور ان کی نمازیں شعوری اور مقصدی نماز ہوتی تھی، اس لیے وہ راہ خدا میں ثابت قدم رہے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہہ دے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے جبکہ واقعتاً اس پر وحی نہ آتی ہو، اور جو یہ کہے کہ جیسی وحی اللہ نے اتاری ہے میں بھی اتار سکتا ہوں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کے تیر چلانے والے ظالم ہیں۔ ظالم یعنی وحی و نبوت کا انکار کرنے والے یا اللہ پر جھوٹی تہمت باندھنے والے، جس وقت نظم میں مبتلا ہوں گے، موت کے سکرات میں ڈوبے ہوں گے اور فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے، اس منظر کو کوئی دیکھے تو اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ جو لوگ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، نبوت کا انکار کرنا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، دونوں اللہ پر تہمت ہیں، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور غرور و تکبر و مبتلا ہونا بھی ظلم ہے، اور ظالموں کو رسوا کن و ذلت و آمیز عذاب دیا جائے گا۔ آخرت میں اللہ کے دربار میں آدمی تنہا مادرزاد اڑیاں پہنچے گا اور دنیا کے اسباب، دولت اور جائیدادیں اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا، اور دنیا میں جن لوگوں کی سفارش کے بھروسے اور سہارے پر جیتا تھا اور جرائم میں مگن رہتا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور دنیا کے تمام تعلقات اور روابط اور رشتے وہاں کام نہ آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔